ذرا تصور کیجئے، ایک انسان جو خود کو خدا کہتا ہے اور ایک نوزائیدہ بچہ جسے ماں دریا کے حوالے کر دیتی ہے، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ وہی بچہ اسی شخص کے محل میں پلتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ طاقت اور غرور کے انجام کی حقیقت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی داستان سننے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ کا باب نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ کہانی ہے غرور کے نشے میں چور ایک بادشاہ کی اور اس نبی کی جسے اللہ نے اسی کے گھر میں محفوظ رکھا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا سوال ہے جو شاید آپ کو خاموش کر دے۔ فرعون۔ یہ کسی ایک انسان کا نام نہیں تھا، یہ ایک لقب تھا مصر کے تخت پر بیٹھنے والوں کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون طاقت، دولت اور رعب میں خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ اس کے محل، اس کے لشکر، اس کے خزانے، ہر چیز اسے یہ یقین دلاتی تھی کہ وہ ناقابل شکست ہے، اور جب انسان کو لگنے لگے کہ وہ ہارا ہی نہیں سکتا تو وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی غرور میں اس نے وہ بات کہی جس سے زمین کانپ جاتی ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ لوگ ڈرتے تھے، سجدے کرتے تھے، کیونکہ ظلم کے سائے میں سچ دب جاتا ہے۔ پھر ایک رات ایک خواب آیا، آسمان سے روشنی ٹوٹی، محل کی طرف بڑھی اور سب کچھ جلنے لگا۔ فرعون گھبرا کر جاگ اٹھا، نجومی بلائے گئے، تعبیر پوچھی گئی۔ کہا گیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو ہلا دے گا۔ خوف نے حکم دیا اور ظلم نے جنم لیا۔ فرمان جاری ہوا، ہر پیدا ہونے والا لڑکا قتل ہوگا۔ ماؤں کی گودیں خالی ہونے لگیں، چیخیں آسمان تک پہنچنے لگیں، اور اسی اندھیرے میں ایک ماں کے دل میں اللہ نے امید رکھ دی۔ ایک صندوق بنایا گیا، بچے کو رکھا گیا اور دریا کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ماں کا دل تھا، لیکن ایمان اس سے بڑا تھا۔ دریا بہتا رہا اور تقدیر بھی۔ صندوق جا کر فرعون کے باغ میں رک گیا۔ وہی بچہ جس سے فرعون ڈرتا تھا اسی کے محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا، آنکھوں میں محبت اتر آئی۔ یہ بچہ قتل نہیں ہوگا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ ایک دن بچے نے فرعون کو تھپڑ مارا، آزمائش ہوئی، آگ رکھی گئی، پھول رکھے گئے، اللہ نے حفاظت فرمائی، لیکن زبان پر نشان رہ گیا۔ یہ نشان ایک پیغام تھا۔ جوانی آئی، سچ سامنے آیا، ایک مظلوم، ایک ظالم، مدد کی نیت تھی، مگر ایک جان چلی گئی۔ اے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ قتل کا حکم آیا اور ایک خیرخواہ نے خبردار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے والی بنی اسرائیل کی پیروی کر رہا تھا۔ ان کے لیے یہ ایک موقع تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو ختم کریں اور اپنے اقتدار کا مظاہرہ کریں۔ فرعون نے اپنے دربار سے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو دریائے نیل کے کنارے روکا جائے۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ پانی ایک رکاوٹ ہے جسے عبور کرنا ممکن نہیں، لیکن اللہ کی قدرت نے ایک راستہ پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کے لیے دریا کے پانی میں راستہ کھل گیا اور وہ محفوظ طور پر عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج نے انہیں پیچھا کیا، یقین رکھتے ہوئے کہ وہ بھی اسی طرح عبور کر سکتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ پانی میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو واپس اپنی جگہ پر لے آیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت اور غرور خدا کی مرضی کے آگے بے معنی ہے۔ یہاں سے سکون کا دور شروع ہوا۔ پھر حکم آیا، واپس جاؤ۔ عصا سانپ بنا، ہاتھ نور بن گیا۔ یہ طاقت نہیں تھی، یہ حق کی نشانی تھی۔ جادوگر جمع ہوئے، مقابلہ ہوا، اور سچ نے جھوٹ کو نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے۔
یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فرعون ڈوب گیا، لیکن فرعونیت باقی رہی۔ سوال یہ نہیں کہ فرعون کون تھا، سوال یہ ہے کہ آج فرعون کون ہے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی گہری، سچی اور سوچ بدلنے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔